زندگی کو کیسے بہتر بنایا جائے، زندگی میں کیسے سکون پایا جائے، اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں۔ ہمارے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا ہے سکون پانے کے لیے، زندگی بہتر بنانے کے لیے۔ فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور آپ سے جو لوگ کم درجے کے ہیں، کم حیثیت کے ہیں، ان کے ساتھ رہو اور ان کی حالات کو دیکھو۔ اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھو اور ان کی صحبت اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم حیثیت والوں کو دیکھو گے تو جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر ہوگی کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہے، اللہ نے مجھے دے رکھی ہے۔ اس سے شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور دنیا کے پیچھے بھاگنے کا جذبہ ختم ہوگا۔ اس معاملے میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ایک معاملہ کریں تو میں بڑا احسان مند ہوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا معاملہ؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری ساری عمر کی جتنی نیکیاں ہیں، جتنے اچھے کام ہیں، وہ سب مجھ سے لے لیں، اور ایک رات جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری اس کا ثواب مجھے دے دیں۔ یعنی وہ ایک رات جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری وہ میرے سارے اعمال پر بھاری ہے۔ مختصر یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں تو کہیں پہ یہ بات نظر نہیں آتی کہ یہ سوچیں کہ فلاں نے اتنے پیسے جمع کر لیے، میں بھی جمع کر لوں۔ فلاں کا مکان بڑا شاندار ہے، فلاں کی گاڑی بڑی شاندار ہے، میرا بھی ویسا ہو جاتا۔ لیکن اچھے کام میں ریس نظر آتی ہے، مسابقت نظر آتی ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ تو بالکل برعکس ہے، بالکل الٹا ہے۔ اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوئی فکر نہیں، اور مال کے اندر دنیا کے پیچھے صبح سے لے کر شام تک دوڑ ہو رہی ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہے۔